چار سو لا فنا کی صدا اب بھی ہے چار سو اللہ 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 چاند تاروں کی شان جمالی میں تو سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو خوشے خوشے میں تو ڈالی ڈالی میں تو ٹہنی ٹہنی میں تو بالی بالی میں تو اور بوٹے بوٹے میں گل گل میں بو بو میں تو اللہ 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 کہ دید کس کو میسر تیری ذات کی لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی اور محمد سے کی دو بدو گفتگو اللہ 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 سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ جو شرف ان کی اطاعت سے عطا ہوتا ہے وہ شرف سارے مراتب سے سوا ہوتا ہے، اور سر وہ سر ہے جو جھکا رہتا ہے پیش خالق، اور دل وہ دل ہے جو مدینے میں لگا ہوتا ہے، اور آنکھ وہ ہے جو صدا ڈھونڈتی ہے شہر نبی، اشک وہ ہے جو مدینے پہ فدا ہوتا ہے، اور ان کے دامن سے حقیقت میں جو ہے وابستہ منبع حلم محبت کی ضیاء ہوتا ہے، اور اس کا خالق بھی ہے، مخلوق بھی اس کی منظر، جو در سرور عالم سے جڑا ہوتا ہے۔ جناب در سرور عالم سے جڑنے والے انعام یافتگان عباد الرحمن، یہ جماعت صحابہ کرام علیہم الرضوان ہے۔ یہ وہ ممتاز بارگاہ ہے کہ جنہیں سفر و حضر میں جمال نبوت کی تجلیاں ملی ہیں، کہ جو حالت ایمان میں سرکار دو عالم کا دیدار کرنے والے ہیں اور حالت ایمان ہی میں اس دنیا سے کوچ کر جانے والے ہیں، یا سابقون الاولون میں شامل ہیں، نیکیوں پہ مستقیم ہیں، سبقت لے جانے والے ہیں۔ جناب دوڑ دوڑ کے وہ کام کرتے ہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ یہ ذوالنورین ہیں، دو نور والے، نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ یہ ذوالہجرتین ہیں، یہ جامع القرآن ہیں، یہ حافظ القرآن ہیں، یہ ناشر القرآن ہیں، اور یہ کامل الحیاء والایمان ہیں۔ آج ہم
جناب امیر المؤمنین خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی کا ذکر کرنے کی، خواتین کی طبقے کی یقیناً ترجمانی کر رہی ہوں، نمائندگی کر رہی ہوں، تو الحمدللہ رب العالمین ہم سب سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ محترمہ شمائلہ ناصر کی خوبصورت آواز، میں خود ان کی بہت بڑی فین ہوں، اور بے مثال انداز سے ہم نے آج کے پروگرام کا آغاز کیا۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ نوجوان نسل کا ممتاز نام، خوبصورتی کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں۔ ہم عالمہ سعدیہ سعید کو، شمائلہ ناصر دونوں کو سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور جناب یہاں میرے بائیں جانب ہماری رہنمائی کے لیے جو موجود ہیں، نوجوان نسل ہو یا جناب ادھیڑ عمر کی خواتین ہو، میں نے ہر کسی کی زبان سے، لبوں سے ان کی تعریف سنی ہے، اور کیوں نہ ہو، آپ بڑی ہی خوبی کے ساتھ آسان اور عام فہم انداز میں دین سمجھاتی ہیں، دین سے وابستہ ہیں، اور جو دین سے وابستہ ہو جاتا ہے اللہ کا خاص کرم اور فضل اس پہ ہو جاتا ہے۔ سلام عرض کرتے ہیں جناب ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ کو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ سیرت عثمان غنی پروگرام کا سرنامہ ہے، اور پہلا سوال آپا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ابتدائی حالات کے حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ آپ ولادت کے حوالے سے کلام فرمائیں۔ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، صدق اللہ مولانا العظیم۔ باحیا اور با وفا رفیق رسول، اہل محبت میں سے، السابقون الاولون میں سے، عشرہ مبشرہ میں سے، اور آپ نے جیسے کہا کہ ذوالہجرتین اور ذوالنورین، تو ذوالشہادتین بھی ہیں۔ دو دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو موجود گردانا جبکہ وہ ظاہراً حاضر نہیں تھے۔ جی جی جی، تو یہ اعزاز ہیں زندگی میں شہادت کی جو ہے وہ بشارت بالکل، ہے، اور بشارت دو بار، جنت کی بھی بشارت، جنت کی بھی بشارت آپ کو ملی۔ تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت یافتہ اس گلشن کے ایک پھول حضرت عثمان غنی کے بارے میں کچھ بات کریں۔ تو آپ کے جب ابتدائی حالات پر نگاہ ڈالتے ہیں، ولادت پر نگاہ ڈالتے ہیں، تو عام الفیل سے 6 سال بعد، یعنی نبی کریم علیہ السلام سے کچھ مورخین اور محققین نے 5 سال بعد لکھا ہے، اور کچھ نے 6 سال بعد، کہ 6 سال بعد طائف کے مقام پر آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ بنو امیہ جو ایک قریش کا بڑا ایک نمایاں گھرانہ ہے، اس کے چشم و چراغ ہیں، اور بنو امیہ میں سے ہوتے ہوئے جہاں بنو ہاشم سے اختلاف چلا آ رہا تھا، اس کے باوجود آپ کا فوراً آپ کا قبول اسلام کرنا آپ کی نیک فطرت طبیعت کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ کی والدہ اروا جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھو کی صاحبزادی ہیں، اور آپ کے والد محترم عفان جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت سے دیکھیں تو 5ویں پشت پر جا کر آپ کا نسب جو ہے وہ جا ملتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں آپ کے پاس بنو امیہ کے پاس قومی علم ہوتا تھا، جو عقاب کہلاتا تھا، وہ اس گھرانے کے پاس ہوتا تھا۔ اس سے آپ یہ سمجھیں کہ ایک طرف بنو ہاشم سردار لوگ تھے، اور دوسری طرف بنو امیہ سردار لوگ تھے، کہ جن کے پاس پورے قریش مکہ کی سیادت و سعادت وہ ملتی تھی ان کو۔ تو بنو امیہ سے چونکہ آپ کا تعلق بھی ہے، اور آپ کی جو کنیت آتی ہے تاریخ میں ابو عبداللہ کے نام سے، آپ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، اور آپ نے بالغ ہوتے ہی جیسے جو پیشہ تھا وہ تجارت کا اختیار کیا، تو تجارت کی وجہ سے بھی اور اپنے خاندانی اس وقار اور اس کی وجہ سے بھی آپ ایک بڑے معزز سردار اور مالدار اور سخی تھے ابتدائی حالات سے ہی۔ پھر ایک اس اینگل سے دیکھیں تو چونکہ آپ نے ایک آسودہ حال زندگی گزاری، آپ نرم غذا کھانے والے، نرم طبیعت کے حامل، عمدہ لباس پہننے والے، اور ایک خوشحالی کی جیسے زندگی ہوتی ہے وہ ہمیشہ آپ نے گزاری تھی۔ تو آپ کے ابتدائی حالات میں دیکھیں تو آپ کی دوستی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ قریب تھے آپ، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک سلیم الطبع ہونے کی بنا پر آپ برائیوں سے دور ہوتے تھے، اور ایسی دوستی اور ایسی صحبت میں رہتے تھے کہ جو واقعی نیک فطرت ہوں۔ تو ایک طبیعت اور مزاج کی ہم آہنگی دونوں میں بہت زیادہ تھی۔
اسی طریقے سے مکہ پاک میں آپ غریبوں مساکین کی مدد کرنے والے شروع سے تھے. جی. ایک طبیعت میں رحم دلی تھی, شفقت تھی, محبت تھی, کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو برداشت نہ ہوتا جی. اور ان کے کام آنے کی کوشش ضرور کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب جیسے کہ آپ نے ہمیں سمجھایا بھی کہ آپ ایلیٹ کلاس سے, یعنی ہی واز ویری ویل آف, اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایسی جو کلاس ہوتی ہے وہ اخلاقی برائیوں کا بھی جو ہے وہ سامنا کر رہی ہوتی ہے, اور اس میں ہوتی ہیں بہت ساری برائیاں, لیکن آپ دور ہیں جناب. تو اب ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ ایک سوشلی جو ہے, اگر آپ ان کا اسٹینڈرڈ دیکھیں, اسٹیٹس دیکھیں سوشل, تو وہ یہاں ہے, برائیوں سے آپ دور ہیں, تو اسلام کیسے قبول کیا, قبول اسلام کے تعلق سے؟ بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. واہ کیا مرتبہ عثمان ذو النورین کا, دل نے ہے خطبہ پڑھا عثمان ذو النورین کا. اور ان سے کٹ جاؤ گے تو جاؤ گے کس کے پاس تم, ہے خدا اور مصطفیٰ عثمان ذو النورین کا. اور آج جو ہم پڑھ رہے ہیں رب کا قرآن کریم, اس پہ ہے احسان بڑا عثمان ذو النورین. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ, اور اس سے پہلے کے حالات آپ نے جس خوبصورتی سے بیان کیے. آپ کی عمر کا 34واں حصہ ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب میں اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اپنی رسالت کا اقرار کیا. تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, کیونکہ ایلیٹ کلاس ہونے کے باوجود بھی آپ تمام برائیوں سے دور تھے, اور آپ کے رفیق ہی اتنے خوبصورت تھے کہ آپ کبھی کسی برائی کی طرف گئے ہی نہیں. تو جب اعلان حق ہوا, کمپنی اچھی ہے نا, اب تو انسان اپنی صحبت سے کمپنی سے پہچانا جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے آپ دیانت دار تھے, مذہبی تھے, آپ ویسے بھی ہر کلاس میں اعلیٰ تھے. تو آپ نے فوری طور پر اس دین کو قبول کرنے کی نیت کر لی. اور کچھ روز بعد آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے حسب معمول جایا کرتے تھے, اور آپ ویسے ہی تشریف لے گئے. تو آپ نے دین اسلام کے حوالے سے ان سے گفتگو کی, اور حضرت ابو بکر صدیق کی گفتگو آپ کے دل میں ایسی اثر انداز ہو گئی کہ آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں دین اسلام کو قبول کروں گا. اور جب یہ دونوں حضرات اٹھ کر جانے لگے تو ابھی چلے بھی نہیں تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہیں تشریف لے آئے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنچتے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عثمان, رب کی جنت قبول فرمائیے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آپ کی اور لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی فرمایا تو حضرت عثمان غنی بیان کرتے ہیں کہ زبان نبوت کے یہ سادہ الفاظ میرے دل پر ایسے راسخ ہوئے کہ میں نے فوراً دست مبارک پر دین اسلام کو قبول کیا, اور میرے لبوں سے کلمہ طیبہ جاری ہو گیا, کلمہ شہادت جاری ہو گیا. اور اگر ایک اور روایت ہم دیکھیں تو ہمیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے دین اسلام کو ایسے قبول کیا کہ آپ اپنی خالہ کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے. تو آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہیں پر ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, تو میں انہیں غور سے دیکھنے لگا. جب میں انہیں دیکھنے لگا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے عثمان کیا دیکھتے ہو؟ تو آپ عرضی پیش کرتے ہیں کہ میں یہ حیران ہوں کہ آپ کا ہم میں بڑا رتبہ ہے, اور جو کچھ میں نے سنا ہے, کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کے چرچے ہونے شروع ہو گئے تھے, جو کچھ میں نے سنا ہے تو وہ صحیح ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, لا الہ الا اللہ, رب کی قسم. حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سنا تو میں کانپ اٹھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی. اس کا آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے آسمان میں روزی رکھی ہے, اور جس کا اس نے وعدہ کیا ہے, اور جو کچھ آسمان و زمین کے رب کی قسم جو کچھ تم نے سنا تم بولتے ہو وہ تحقیق ہے, یعنی کہ وہ صحیح ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے گئے. تو حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں سرکار کے پیچھے تشریف لے گیا, اور ان کے ہاتھ پر دین اسلام کو قبول کر کے میں مسلمان. سبحان اللہ سبحان اللہ, کتنی پیاری بات. اسی سے ہم بریک پہ جائیں گے کہ سرکار کا دیدار کر رہے ہیں, اور سرکار پوچھتے ہیں کہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ. تو یہ اتنی پیاری جماعت ہے کہ یہ سرکار کا دیدار کر رہی ہے, اور حالت ایمان میں تو کیا ہی بات ہے جناب, ان کا ذکر ہو رہا ہے, اور وہ کیا پرکیف منظر ہوگا, میں وہ سوچتی ہوں. تو ایک یعنی کیف جو ہے وہ مزید دوبالا ہو جاتا ہے, اور حالت جو ہے وہ بس میں بتا نہیں سکتی. ایک بریک لے رہے ہیں,
واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. طبقہ خواتین کی جانب سے ہماری عقیدتوں کا خراج ہے. یہ وہ ممتاز بارگاہ ہے کہ جسے ذوالنورین کہا جاتا ہے, ذوالہجرتین کہا جاتا ہے. میری کوشش ہوگی کہ اسی حوالے سے کلام کیا جائے. جناب میں آپ کی جانب آؤں گی اور مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو جو ذوالنورین کہا جاتا ہے, دو نوروں والے, اس کی تفصیل میں جاننا چاہتی ہوں. شکریہ ندا. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر مجھے قصیدہ نور کا یاد آتا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ واہ نور کا. واہ واہ, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. سبحان اللہ. تو اور نور کی سرکار سے بے پایا شک. دوشالہ آیا دوشالہ نور کا. وہ مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں. تو آپ اس جہت سے دیکھیں تو دیکھیں جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو نور داخل ہو جاتا ہے. واہ. نور کا بیج پڑ جاتا ہے. سبحان. اور آپ چوتھے نمبر پر آپ اسلام قبول کر رہے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تشریف فرما ہے, براہ راست وہاں سے فیض مل رہا ہے, فیضان نبوت. تو ایک نور ہی نور اندر داخل ہو رہا ہے جو آپ کے اخلاق سے, آپ کے کردار سے, آپ کے عمل سے ظاہر ہو رہا ہے. مگر یہ جو ذوالنورین کا آپ کو لقب ملا ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں. اور مورخین کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انسانی تاریخ میں یہ واقعہ نہیں ہوا کہ کسی بھی شخص کی زوجیت میں کسی نبی کی دو صاحبزادیاں نکاح میں آئی ہوں. اور قیامت تک ہو بھی نہیں سکتا, قیامت تک بھی نہیں ہو سکتا, بالکل, کیونکہ آخری نبی ہیں. تو یہ اعزاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا کہ دو صاحبزادیاں یک کے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں. پہلی جو ہے حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ مکہ پاک میں ہیں. اور حضرت عثمان غنی حسین و جمیل ہیں, آسودہ حال ہے. تو آپ یہ اپنے لیے اتنا بڑا اعزاز سمجھتے ہیں کہ حضور کی صاحبزادی آپ کے نکاح میں آتی ہیں. اللہ اکبر. تو اس جوڑے کی ہر کوئی تعریف کرتا ہے. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت محبت اور عزت ملی سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. پھر آپ دیکھیں تو مکہ پاک سے آپ نے ہجرت کی حبشہ میں, پھر مدینہ پاک تشریف لائے. غزوہ بدر کے موقع پر سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو جاتی ہیں, اتنی علیل ہیں کہ آپ بدر کے لیے جب نکلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو آپ ان کے ساتھ باہر نکلتے ہیں مدینہ پاک, مگر حضور واپس بھیج دیتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ پہلا کرینہ اور ادب یہ ہے کہ حضور کی اطاعت اور فرمانبرداری. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے حکم سے مدینہ پاک واپس بھیجا. جس وقت حضرت زید رضی اللہ عنہ غزوہ بدر کی فتح کی خوشخبری لے کر داخل ہوتے ہیں, تو اس وقت حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو آپ زارو قطار رو رہے ہوتے ہیں, اتنا شدید روتے ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں, ایک تسلی دیتے ہیں, حوصلہ دیتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو میری قرابت داری تھی وہ رشتہ منقطع ہو گیا. ایک زوجہ کے انتقال کا, ایک ان سے محبت تھی, اس کا غم تو تھا, مگر اس سے سوا یہ کہ حضور سے جو رشتہ قرابت داری تھی وہ ٹوٹ گئی ہے حضرت سیدہ کے انتقال کی وجہ سے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کے نکاح میں دیا اور فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. تو ان دو صاحبزادیوں کے آپ کے نکاح میں آنے کی وجہ سے آپ کا لقب ذوالنورین. سبحان اللہ پاک, سبحان اللہ. اور آپ نے یہ بھی اظہار فرمایا کہ اگر اور صاحبزادیاں ہوتی, اور بھی صاحبزادیاں ہوتی تو میں آپ کو نکاح میں دیتا. اور ایک روایت میں تو آتا ہے 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں آپ کے اللہ, کتنا بڑا شرف اور فضیلت ہے. اور سرخ و سفید, حسین و جمیل, ایلیٹ کلاس, جتنی جو محمود اوصاف جتنے ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت عثمان غنی میں موجود ہیں. میں آپ کی سمت آؤں گی اور ہجرتوں کے حوالے سے جیسے ہم بات کر رہے تھے, ذوالنورین کے حوالے سے آپ نے بتایا, آپ کا ایک اور ٹائٹل, ایک اور لقب ہے ذوالہجرتین, اس حوالے سے کلام کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کو قبول کیا
تو اس کے قبول کرنے کے بعد آپ پر مصائب بھی بہت آئے, آپ پر پریشانیاں بہت آئیں, آپ کو سزائیں دی گئیں, یعنی کہ آپ کے سگے چچا نے آپ کو لوہے کی زنجیروں میں باندھ دیا تھا, اور اس کے باوجود بھی آپ نے دین اسلام کو نہیں چھوڑا, تو آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا, اور اس کمرے میں بند رہنے کے بعد بھی آپ کے چچا نے کہا جب تک تم اپنے آباء و اجداد کا دین واپس قبول نہیں کرو گے ہم تمہیں آزاد نہیں کریں گے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں دین اسلام کو نہیں چھوڑوں گا, میں اسی پر ہی قائم رہوں گا, میں پچھلا دین قبول نہیں کروں گا. اور جب یہ مصائب و علام بڑھتے چلے گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اعلان فرما دیا کہ آپ ہجرت کریں. تو آپ حضرت رقیہ کے ساتھ حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے. پہلی ہجرت آپ کی حبشہ کی طرف تھی کہ آپ حبشہ روانہ ہو گئے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ میری امت میں سے عثمان پہلے وہ شخص ہیں جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں کہ آپ نے دین اسلام کی محبت میں اپنا وطن اور اس کی ساری چیزیں چھوڑ کر ہجرت کر لی کہ میں دین اسلام کو نہیں چھوڑوں گا بلکہ میں ہجرت کر لوں گا. اور آپ حبشہ میں رہے, چند سال رہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان تھے کہ خبر نہیں آتی تھی, کہ دیکھنے کو نہیں ملتا تھا کہ کیسے ہیں اور کہاں پر ہیں. تو اتنے میں ایک خاتون آئی اور انہوں نے بتایا کہ میں نے ان کو حبشہ میں فلاں جگہ پہ دیکھا ہے, حضرت رقیہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو دیکھا ہے. پھر جب حبشہ یہ خبر پہنچی کہ قریش کے لوگوں نے دین اسلام قبول کر لیا ہے, اور یہ خبر غلط تھی, لیکن وہاں سے کچھ صحابہ کرام اور حضرت عثمان غنی بھی وہاں سے چلے, اور جب یہاں آ کر پہنچے تو پتہ چلا یہ خبر جھوٹی تھی. تو کچھ صحابہ کرام پلٹ گئے واپس حبشہ کی طرف, لیکن پھر آپ وہیں رہے. اور پھر اس کے بعد مدینہ شریف کی ہجرت کا اعلان ہوا, تو آپ نے مدینہ منورہ کی ہجرت کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر, اور آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے. اور وہاں جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو حضرت اوس بن ثابت کا ساتھی بنایا, اور ایسا مواخات کا اعلان کیا کہ آپ نے وہاں پر پہنچ کر جو کنواں خریدا تھا جو یہودی کے پاس تھا وہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا کہ اس سے مسلمان, اور اس وقت بھی وہ جو جن دینار اور درہم میں خریدا گیا تھا وہ بھی آدھا کنواں دیا گیا تھا کہ ایک دن وہ مسلمانوں کا تھا اور ایک دن وہ یہودی کا تھا. لیکن حضرت عثمان غنی نے وہ مسلمانوں کے لیے فری آف کاسٹ جاری کیا تھا, جبکہ یہودی اس کا منافع لیتا تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس دن ہوتا اس دن لوگ کنویں سے سارا پانی بھر لیتے, اور وہ پھر یہودی کہتا کہ میرا تو کوئی منافع ہی نہیں ہو رہا. پھر اس نے 8,000 درہم میں مزید وہ پورا کنواں بیچ دیا, اور آپ نے امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اسے جاری فرما دیا. یعنی مدینہ پہنچ کر بھی آپ کی یہ قربانی کہ آپ نے لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کیا اور انہیں فری آف کاسٹ جاری کر دیا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اور حدیث نبوی کا مفہوم ہے کہ ہجرت سے پہلے اور حج سے پہلے کے گناہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. تو آپ نے 2 بار ہجرت فرمائی. میں آپ کی سمت آؤں گی آپا, اور صلح حدیبیہ کے تعلق سے میں چاہتی ہوں کہ بطور سفیر آپ کو بھیجا گیا تھا, اس پہ کلام فرمائیے. شکریہ ندا. دیکھیں صلح حدیبیہ ایک تاریخ کا بڑا اہم واقعہ ہے, اور صلح حدیبیہ کے بعد سے آپ دیکھیں تو تاریخ اسلام میں ایک بڑا نمایاں آپ کو فرق نظر آئے گا اس سے پہلے اور اس کے بعد میں. تو صلح حدیبیہ کے لیے جب مسلمان, یہ واقعہ کیا تھا کہ عمرہ کی نیت سے آئے تھے تمام مسلمان, اور کفار مکہ نے داخل ہونے سے روکا اور باہر آپ نے پڑاؤ ڈالا. تو اس وقت سیدنا حضرت عثمان غنی کو یہ احساس حاصل ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کسی کو سفیر بنا کر بھیجنا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ پاک میں بھیجا. اس لیے ہم ان کو سفیر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا اہم واقعہ تھا. اور اس میں ظاہراً جو حکمت ایک نظر آ رہی تھی کہ چونکہ مکہ پاک میں قریش کے سرداروں میں بنو امیہ نمایاں ایک تھے, اور حضرت عثمان غنی کا تعلق اسی قبیلے سے تھا, اور قبائلی عصبیت عربوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی تھی. تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لے جانے لگے مکہ پاک, تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں بٹھا کر خصوصی طور پر واضح و نصیحت فرمائی. ان میں 3-4 باتیں تھیں. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے آپ انہیں اسلام کی دعوت دیں کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو یہ اچھی بات ہے. دوسرا یہ کہ جنگ بندی پر بات کریں کہ جنگ نہ ہو ہمارے درمیان, کیونکہ صلح حدیبیہ اس وقت ہو رہی ہے جب غزوات ہو چکے ہیں, غزوہ بدر, احد, خندق, تو اس طرح ان بے شمار جنگوں سے گزر چکے ہیں مسلمان اور کفار مکہ, مشرکین مکہ. تیسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ جب آپ جائیں مکہ پاک میں ابھی بہت سارے ضعیف, مساکین, نادار, غریب لوگ تھے جنہیں مکہ کے لوگوں نے انہیں محبوس کیا ہوا تھا, کہ آپ جائیں اور انہیں بشارت دیں, خوشخبری سنائیں کہ یہ عارضی وقت ہے, بہت جلد یہ ختم ہونے والا ہے, اور آپ کو سب کو انشاءاللہ آگے فتح و کامرانی ملے گی, کامیابی نصیب ہوگی ظاہراً بھی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے.
ابان بن سعید بن الاس نے آپ کو ایک طرح سے پناہ دی، گھوڑے پر بٹھایا اور سرداروں کے پاس لے گیا. سرداروں کے سامنے آپ نے یہی باتیں رکھی جنگ بندی اور اسلام قبول کرنے کی، انہوں نے قبول نہیں کیا. ابو سفیان وہاں اور صفوان بن امیہ نہیں تھا تو وہ گھوڑے پر ہی سوار ہو کے ان دونوں کے پاس بھی لے گئے. وہاں بھی حضرت عثمان غنی نے یہی باتیں کی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر لیں، آپ اندر داخل ہو چکے ہیں عمرے کی نیت سے چونکہ آئے ہوئے تھے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کریں گے. حالانکہ بیت اللہ کی محبت ان سب کی رگوں میں رچی بسی ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود آپ مکہ شہر کے اندر ہیں. ادھر مسلمان سوچتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی تو طواف کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے، مگر حضور فرماتے ہیں کہ نہیں، عثمان نہیں کر سکتا. ایک کیسی محبت کا دو طرفہ تعلق ہے. حضور جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی یہ نہیں کر سکتے. حالانکہ افواہ وہاں اڑ گئی ہے کہ ہاں جی، کہ یہ پہلی یہ کہ وہ تو طواف اور عمرہ کر چکے ہوں گے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر میں سال بھر بھی میں پڑاؤ کرتا رہوں گا تو تب بھی میں حضور کے بغیر طواف نہیں کروں گا جب تک وہ نہیں کریں. حالانکہ قریش ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے، سوشلی وہ ان کا اسٹیٹس تھا نا. بنو امیہ کا چونکہ سرداروں میں سے وہ تعلق ایک مالدار بھی ہیں، رئیس بھی ہیں، اس وجہ سے بھی. پھر جو ایک بڑا اہم کام جو آپ کا ادھر رہنے کے دوران ہوا وہ یہ کہ آپ نے ان سب مسلمانوں سے ملاقات کی جو مکہ پاک میں ہیں، ناداروں سے، غریبوں سے، مساکین سے، ہر ایک کو تسلی و تشفی دی، ہر ایک کی مدد کی، ہر ایک کو بشارت دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری بھیجی ہے. تو اس طرح ایک سفیر ہوتے ہوئے آپ نے ایک ملٹیپل جہت سے کام کیا. اور یہی وہ موقع ہے کہ جب بیعت رضوان ہوئی، یہ حضرت عثمان غنی کی وجہ سے ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا. یہ شرف بھی کم نہیں ہے، یہ شرف بھی کم نہیں. اور اللہ نے حضور کے دست اقدس کو اپنا ہاتھ قرار دیا، ید اللہ فوق ایدیہم. تو یہ اس لیے یہ آپ کا سفیر بن کر جانا صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ آپ کا بڑا اعزاز اور بڑا شرف ہے اور بڑی فضیلت ہے. جو شرف ان کی اطاعت سے عطا ہوتا ہے وہ شرف سارے مراتب سے سوا ہوتا ہے. میں ایک کلام چاہوں گی کہ شامل کیا جائے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سدرا حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا، بس حضور جانتے ہیں. اور کہاں ہے عرش معلا، حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلا، حضور جانتے ہیں. رتبہ حضور جانتے ہیں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں. اور وہی شرم و حیا ذوالنورین، وہی ہے میں کر شرم و حیا ذوالنورین، کہ
اور ہمیں شعور کہاں ہے جو کربلا میں ہوا، یہ ہمیں شعور کہاں ہے جو کربلا میں ہوا، گرم زمین پہ سجدہ حضور جانتے ہیں، اور کہاں ہے عرش معلا، بس حضور جانتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس جماعت سے راضی ہے اور یہ جماعت اللہ تبارک و تعالی سے، اور کیوں نہ ہو جناب یہ وہ ممتاز بارگاہ ہے جو براہ راست جناب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض پا رہے ہیں، یعنی ان کے منٹور ہیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں آپ کی سمجھاؤں گی، اور عالمہ سعدیہ سعید ہمیں یہ بتائیے کہ جو آپ کا عہد خلافت ہے یا جو آپ مسند خلافت پہ فائز ہوئے، تو اس حوالے سے آپ کس طرح ہماری رہنمائی فرمائیں گی، کس طرح دیکھتی ہیں آپ کا عہد خلافت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخمی ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان فرمایا کہ 6 لوگ یعنی حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت سعد، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان لوگوں کو ایک کمرے میں جمع کیا جائے اور ان کے علاوہ وہاں پر کوئی نہ ہو، اور ان 6 لوگوں کی رائے میں یہ بات طے کی جائے کہ کون اب خلافت کے درجے پر آئے گا، اور اگر اختلاف ہو جائے تو پھر جہاں زیادہ رائے ہو وہاں پر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف پہلے ہی دستبردار ہو گئے کہ میں ان کی خدمت کا کام تو انجام دوں گا لیکن میں ان کے خلافت کے درجے پر نہیں آؤں گا۔ تو کرتے کرتے ہر کوئی ایک دوسرے کے معاملے میں دستبردار ہوا، اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف مدینہ پاک میں سب جگہ اور تمام کبار صحابہ کرام کے پاس جا کر رائے لی، تو آخر میں یہ طے ہوا کہ حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان غنی کو خلافت دینی چاہیے، اور حضرت عثمان غنی کو خلافت جب عطا ہوئی اور سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تو آپ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھڑے ہو کر زار و قطار روئے، اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر پھر لوگوں سے خطبہ بیان کیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا عارضی ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، تمہیں نیکی کا موقع ملے تو نیکی کو کر جاؤ، کیونکہ صبح شام لوگوں کو کوچ ہی کرنا ہے، تو نیکی کے کام کرتے ہوئے جاؤ تو رب کی بارگاہ میں قبول ہو، اور یہ دنیا تو ایک پانی کی طرح ہے جو کہ بہہ جانے والی ہے، ضائع ہو جانے والی ہے، اور سب کچھ آخرت کے لیے ہے۔ تو آپ کا یہ خطبہ تھا جو آپ نے خلافت ملنے کے بعد بیان کیا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو آپ بطور خلیفہ اتنے شاندار خلیفہ ہیں کہ آپ غنی بھی ہیں اور آپ سخی بھی ہیں، آپ حیادار بھی ہیں، آپ نے ہر لحاظ سے ہر معاملے پہ سب کا خیال کیا، اور ابھی میں نے آغاز میں بھی بات کی تھی کہ آپ نے مسلمانوں کے لیے ویسے ہی چیزوں کو وقف کر دیا تھا، اور جب آپ خلافت کے درجے پر آئے تو آپ نے لوگوں کی آسائش و آرام کا کام پہلے کیا، کہ یعنی آپ نے راستے بھی پیارے بنوائے، لوگوں کو بھی سکون عطا کیا، یعنی آپ نے مدینہ پاک کی جگہ باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے جگہ جگہ صحرائے بنائے اور کنویں کھدوائے کہ لوگ وہاں رہیں اور ٹھہریں اور پانی بھی پی سکیں، اور دیگر اور کچھ جگہوں پر آپ نے بازار بھی قائم کیے کہ لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی نہ ہو۔ اسی طرح نجد سے آنے والے، مدینہ پاک میں باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے ان راستوں کو ہموار کیا، ان راستوں کو خوبصورت بنوا دیا، اسی طرح لوگوں کے آرام کا خیال رکھا۔ پھر اگر آپ دیکھیں تو آپ بظاہر بہت نرم مزاج ہیں، لیکن اگر حکومتی سطح پر کوئی مسئلہ آتا تو آپ اتنے ہی سخت مزاج بھی تھے کہ اگر کوئی بیت المال میں کوئی مسئلہ ہو تب بھی آپ سختی سے پیش آتے تھے، اپنے چاہے آپ کے ساتھی ہوں لیکن آپ ملکی سطح پر کسی چیز کو غلط طریقے سے نہیں برداشت کرتے تھے۔ تو ایک صحابی ہیں جنہوں نے
بیت المال سے اتنا مال لے لیا جس کو وہ ادا نہیں کر سکے تو آپ نے اس پر غصہ کیا اور اس پر جو سزا قائم تھی وہ آپ نے سزا بھی دی. وہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہر انسان کے لیے ایک جیسا نظام تھا, ہر ایک کے لیے آپ نے ایک جیسا نظام قائم کیا, آپ نے لوگوں کی مدد کی, لوگوں کے ساتھ اسی طرح آپ پیش آئے خلیفہ بننے کے بعد. اور یہ ہم سب کو دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق ہوں, حضرت عمر فاروق ہوں, حضرت عثمان غنی یا مولا علی مشکل کشا ہوں, ہم نے دیکھا ہے کہ سب کا کردار اتنا ہی شاندار تھا کہ آپ خلافت کے درجے پر موجود ہیں لیکن آپ رعایا کو نہیں بھولے ہیں کہیں بھی, کہ ان کے کام بھی کراتے تھے, ان کے ساری چیزوں میں شامل بھی ہو جاتے تھے, ان کا ساتھ بھی دیتے تھے اور ان کی باتوں کو سنا بھی کرتے تھے. تو یعنی اور آپ کا ایک سب سے بڑا کام کہ آپ نے سب سے پہلے قرآن پاک کو ایک قرات پر جمع کیا, کہ آپ ناشر قرآن کہلاتے ہیں, کہ آپ اگر اس قرات پر جمع نہیں کرتے تو آج ہم جس قرآن پاک پر جمع ہیں یہ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ آپ نے ایک جگہ لا کر قرآن پاک کو جمع کیا. اور پھر یہ آپ کی زندگی کے اور آپ کے عہد خلافت میں آنے کے بعد بہت واقعات, فتوحات بے تحاشا ہوئیں آپ کے خلافت میں آنے کے بعد, حضرت عمر کے دور میں بھی تھیں اور آپ کے آنے کے بعد وہ اور وسیع ہوتی چلی. فتوحات کی بات ہوئی, ماشاءاللہ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی, اور ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ آپ کا شکریہ ادا کروں گی, لیکن ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. ایک اور نشست انشاءاللہ اور سیکھنا ہے اور بات ہوگی آپ کے حوالے سے. اور شمالہ ناصر میں بہت شکر گزار ہوں, ماشاءاللہ آپ تو پڑھتی ہی ایسا ہیں کہ کیا کہنے آپ کے, اور ہم سب آپ کے فین ہیں, ہم سب آپ کو سننا چاہتے ہیں. ایک منقبت پروگرام میں شامل کریں گے جناب. 24 ہجری اور محرم الحرام میں آپ مسند خلافت پہ فائز ہوتے ہیں اور 11 برس 11 ماہ اور 5 دن جو ہے وہ آپ خلافت فرماتے ہیں اور بے شمار فتوحات ہوتی ہیں. بات یہی تمام نہیں ہوتی, انشاءاللہ ہم ایک اور نشست رکھیں گے اور آپ سے ملاقات ہوگی اس نشست میں. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی اوور ٹو یو شمائلہ ناصر خان. کیا مرتبہ ہے حضرت عثمان غنی کا, کیا مرتبہ ہے حضرت عثمان غنی کا, جنت ہے صلہ الفتح عثمان غنی کا, کیا مرتبہ ہے حضرت ذوالنور صحابہ یہی حرمت عثمان غنی کا ہے راز, یہی حرمت عثمان غنی کا, جنت ہے صلہ الفتح. اور تھے جود و سخا میں بھی وہ مشغول زمانہ, تھے جود و سخا میں بھی وہ مشغول زمانہ, چرچا تھا گر دولت عثمان غنی کا, چرچا تھا گر دولت عثمان غنی کا, کیا مرتبہ ہے حضرت ایک لہجہ قرآن
قرآت پہ ہے قرآن کی جامع اعزاز ہے یہ حضرت عثمان غنی کا اعزاز ہے یہ حضرت عثمان غنی کا کیا مرتبہ ہے حضرت اور لازم ہے مودت بھی اسے آل نبی سے لازم ہے مودت بھی اسے آل نبی کی دعویٰ ہو جسے نسبت عثمان غنی کا دعویٰ ہو جسے نسبت عثمان غنی کا کیا مرتبہ ہے حضرت عثمان غنی کا جنت ہے صلہ الفت عثمان غنی کا کیا مرتبہ ہے حضرت